بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب, آج ہم نے 3 سے 4 ایشوز پہ بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو ایک ایمان مزاری والا ایشو ہے, پھر اس کے بعد علیم خان والا ایشو ہے جو اس کی سوسائٹی ڈوبی اور اس کے خلاف ایکشنز کی باتیں ہو رہی تھیں, وہ ایک دم سے اچانک معاملہ دب گیا. پھر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور حالیہ سیلاب بھی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایمان مزاری پہ آپ کافی بات کر بھی چکے ہیں, اب فردر ایمان مزاری کرنے کیا جا رہی ہیں, یہ ذرا بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ نے جو CCTV فوٹیج مانگی ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ثبوت اکٹھے کر رہی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بڑی قانونی جنگ کا آغاز کرنے جا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف ایک بڑی قانونی کارروائی کا بڑی قانونی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ جس طرح سے وکلا کھڑے ہو رہے ہیں, اگر تو اس میں تھوڑی سی بھی چیزیں آگے بڑھیں اور وکلا 40 سے 50 بھی ان کے ساتھ سڑک پر نکل آئے, تو یہ ایک بڑی تحریک میں بھی یہ معاملہ کنورٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان وکلا میں بہت زیادہ نفرت ہے اس نظام کے ساتھ جو ججز کھڑے ہیں ان کی بہت نفرت ہے. اب کیونکہ وہ نفرت بہت زیادہ ہے تو ان کو کوئی ٹریگرنگ پوائنٹ اس طرح سے نہیں مل رہا تھا, اور یہ ایک ایسا ٹریگرنگ پوائنٹ مل گیا ہے کہ اگر اس پہ 40-50 وکلا سڑک پہ نکلتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بڑی تعداد میں بھی ہو جائیں گے. اور ایک ایسے وقت کے اوپر جب پہلے پاکستان کے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر سری لنکا میں لوگ نکل سکتے ہیں اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے, بنگلہ دیش میں نکل سکتے ہیں, نیپال میں نکل سکتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں. ایک ضمنی سوال لے لیں, جو لوگ ڈوگر صاحب کو لے کے آئے ہیں کیا وہ 40-50 وکلا سے ڈر جائیں گے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لے لیں گے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. 40-50 وکلا جب نکلیں گے نا تو یہ قافلہ بنے گا اور وکلا ساتھ آئیں گے. اور وکلا اگر 100 بھی سنسیئر ہو کے نکلا ہے نا, 100 وکلا, تو اتنا آسان نہیں ہے ان کو گرانا, ان کو دبانا. تو پاکستان میں جب تحریکیں چلی ہیں تو طلبہ وکلا ان کا اہم کردار رہا ہے. ڈوگر صاحب معافی مانگ لیں تو پھر ہاں, ڈوگر صاحب معافی مانگ لیں تو یہ پھر اب ایمان مزاری پہ ہے کہ وہ معاف کرتی ہیں نہیں کرتی. لیکن ڈوگر صاحب کو معافی تو کم از کم جو ہے وہ ڈوگر صاحب کو مانگنی چاہیے. اچھا, ایک تو یہ ہے, اور جس طرح سے میں نے وہ کہا ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ایک بڑی قانونی کارروائی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں, بڑی قانونی جنگ لڑنے جا رہی ہیں. کارروائی تو نہیں ہوگی, ظاہر ہے ان کو لانے والے ان کے خلاف کارروائی تھوڑی ہونے دیں گے, یا جسٹس جائی افریدی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف تھوڑی کارروائی کریں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ گرم ہونے والا ہے. اچھا چلیں, اور دوسرا ایک ایشو جو ابھی میں نے بتایا جیسے کہ علیم خان صاحب پارک سوسائٹی ڈوبی, ایک بڑی ہم نے بیانات سنے کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے, اب ان کو سیک کر دیا جائے گا, یہ وہ معاملہ کہیں تباہ رہ گیا ہے. دیکھیں علیم خان جو ہے نا, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی ایک فکر کی بات ہونی چاہیے پورے پاکستانیوں کے لیے کہ 1000 جانیں جا چکی ہیں اب تک, 1000 جانیں چاروں صوبوں میں, یعنی KPK میں, پنجاب میں جہاں پہ متاثر ہوا, سندھ جو خدا نخواستہ آگے متاثر ہو سکتا ہے, بلوچستان بھی پہلے متاثر ہو چکا ہے سیلاب سے. لیکن آپ کو وفاق میں, چاروں صوبوں میں, پنجاب میں علیم خان کے خلاف یا KPK میں آپ کو کسی ایک بھی قبضہ معافی کے خلاف کارروائی نظر نہیں آئی, ایک بھی قبضہ معافی کے خلاف کارروائی نظر آئی. اس سے آپ کو آپ کی ریاست کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ریاست کتنی سنجیدہ ہے لوگوں کی جانوں کے معاملے میں. 1000 انسانی جانیں چلی گئی ہیں, کوئی ایک ہوٹل نہیں گرایا گیا, کوئی ایک مکان نہیں گرایا گیا, کوئی ایک ہاؤس سوسائٹی نہیں گرائی گئی, کسی ایک ہاؤس سوسائٹی کے مالک کو نہیں پکڑا گیا. ایک کو وہ پکڑا گیا تو وہ پہلے سے پتہ چلا پکڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اصل میں نا, پاکستان میں اس وقت نا ٹھیکیداروں کا, قبضہ مافیا کا اور پراپرٹی ڈیلرز کا راج ہے. اور اس وقت یہ جو آپ کے جو سوسائٹیز والے ہیں, کیونکہ یہ اربوں روپے کھلاتے ہیں بالکل بہت سے اہم لوگوں کو, تو ظاہر ہے ابھی آپ سے میں تو کئی بار کہا ہے کہ آپ, مجھے نہیں پتا ابھی وہ بڑا بل بورڈ لگا ہوا نہیں لگا ہوا, جب آپ موٹر وے سے اسلام آباد انٹر ہوتے ہیں یا آپ اسلام آباد سے موٹر وے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, 2 بل بورڈ آپ کو نظر آتے ہیں, ایک آتے ہوئے ایک جاتے ہوئے. ان کے اوپر آپ تصویریں دیکھ لیں علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے بل بورڈ کے اوپر, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے جو اس کی سوسائٹی کے خلاف کارروائی کرے گا. تو یہ علیم خان صاحب کی خلاف کارروائی کا نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور ان کے خون بہت سستا ہے پاکستانیوں کا. اور اسی طرح سے KPK میں مجھے نہیں پتا کتنی کوئی کارروائی انہوں نے کی ہے نہیں کی, میرے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے جو KPK میں خاص طور پہ, یعنی پنجاب سے تو آپ کو توقع ہی نہیں ہے نا, KPK میں خاص طور پہ جو درختوں کی کٹائی کرنے والے ہیں, جو جنگلات کا قتل عام کرنے والے ہیں, کوئی بڑی کارروائی اس میں بھی ہمیں نظر نہیں آئی. تو بہرحال علیم خان کے خلاف کارروائی نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت بھی ہمارا جو نظام ہے
وہ کسی صورت بھی قبضہ مافیاز کے خلاف، 2 نمبر لوگوں کے خلاف اور کوئی کارروائی کرنے کو تیار ہمارا نظام نہیں ہے، اور لوگوں کی جانوں کی کوئی ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، بہت سستا ہے ان کا خون. چلیں، علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے میں آپ سے لاسٹ میں پوچھوں گا، ابھی حالیہ جو سیلاب ہے اس میں ابھی تک کیا پروگریس ہوئی ہے؟ آپ نے ایک ٹیلی تھون بھی کی اور اس میں بھی تھوڑا سا بتا دیں، اور اوور آل حکومت اسٹل غائب ہے. دیکھیں، ایک تو جو عمران ریاض خان صاحب کی ٹیم ہے وہ اس وقت جلال پور میں بھی موجود ہے، علی پور میں بھی موجود ہے، اور 3 خیمہ بستیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. باقی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور مسلسل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. کشتیاں بھی پہنچی ہیں وہاں پہ، عمران ریاض خان صاحب کی جانے سے 5 تو پہنچ چکی ہیں، باقی بھی کشتیاں پہنچیں گی. ریسکیو کرنے کے لیے بھی ریلیف کا کام بھی جاری ہے. جو بڑا ایک پروجیکٹ ہے وہ ہے جو ریہیبلیٹیشن ہے. اس کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اور ایک تو جو ہے وہ میں کیونکہ اب میرے جو ہے وہ ان کی جو ڈیٹیلز نہیں، جو ایک فاؤنڈیشن ہے، جو ایک چیریٹی ہے، ان کا نام کیونکہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میرے اس موبائل میں، تو میں وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر اصغر صاحب جو ہیں یو کے سے ہیں، اور وہ پہلے بھی جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ بہت کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر اصغر صاحب میں اپنے بلاگ میں ان کی چیریٹی کا بھی ذکر کروں گا، ان کی آرگنائزیشن کا بھی ذکر کروں گا. 2 چیزیں کل رات میری ان سے کال پہ ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے میں نے اپنا بتایا کہ جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے عمران ریاض خان صاحب کے ریہیبلیٹیشن والا، کہ ہم 1 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے اس کو قابل کاشت بنائیں گے، اور کسانوں کو جو چھوٹا کسان ہے اس کو بیج بھی دیں گے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو ڈاکٹر اصغر صاحب ہیں، ڈاکٹر اصغر صاحب نے مجھے بتایا، میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور کچھ ان کی سجیشن تھیں، کچھ میری تھیں. تو ڈاکٹر اصغر صاحب جو ہیں وہ 2 پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرنے جا رہے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں. ابھی بھی ان کی ٹیم بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے. 2 چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہر گاؤں کے اندر 10 سلائی مشینوں کے ساتھ ایک ایسا سینٹر بنانے جا رہے ہیں جس سے خواتین جو ہیں، ابھی تو جو ہے وہ انیشلی 10 مشینوں کے ساتھ، سلائی مشینوں کے ساتھ، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں، اور بھی کچھ ہم نے ٹیم کو کہا ہے کہ وہ پلان کریں اور کیا کیا ہو سکتا ہے تاکہ خواتین بھی وہاں پہ ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع ہوں. اس میں ایک لمبا چوڑا پلان ہے، وہ میں ابھی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. اور ایک ہے کہ 500 ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اگر ہمیں ڈونرز زیادہ مل جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات کروں، ڈاکٹر اصغر صاحب کی، ڈونرز مزید مل جاتے ہیں تو 1000 تک اس کو لے جائیں گے. لیکن ابھی ٹارگٹ 500 کا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں سے 500 نوجوان ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں، اور ان کو ہم نے ایسے سکلز سکھانے ہیں، ایسے انسٹیٹیوشنز میں بھیجنا ہے جن انسٹیٹیوشنز کی فیس جو ہے وہ ڈاکٹر اصغر صاحب اور ان کے دوست جو ہیں وہ پے کریں گے، اور 500 نوجوانوں کو ایسے سکل سکھائے جائیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں اور اپنا کوئی کاروبار کر سکیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں انشاءاللہ. اور کچھ وہ صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس میں بڑی تیزی وہ لے آئیں. تو یہ چیزیں پھر میں اپنے ولاگز میں چلیں. آخری سوال کہ علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے حوالے سے آج کل ماحول پھر سے گرم ہے. ایک کوئی میٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوا، کچھ لوگوں نے ذکر کیا، کچھ پارٹی کے رہنما ان کے حق میں آ گئے. یہ معاملہ ہے کیا ایکچوئل صورتحال ایسے ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہے تھوڑی؟ دیکھیں، یہ تو فہیم اختر صاحب نے ایک خبر بریک کی جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا، پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس تھا. اس اجلاس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہمارے 22 MPs اسٹیبلشمنٹ کو اسٹامپ لکھ کے دے چکے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائیں گے. اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ اگینسٹ جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہماری حکومت گرا دے گی، کیونکہ ہمارے 22 جو MPs ہیں وہ اس وقت لوٹے بن چکے ہیں اندرون خانہ، کہ وہ اوپنلی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اندرون خانہ وہ لوٹے بن چکے ہیں. تو جب اسٹیبلشمنٹ ان کو آنکھ مارے گی، اشارہ کرے گی، حکم دے گی تو وہ الگ ہو جائیں گے. اب پہلی بات تو میری یہ ہے، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کو پتہ ہے کہ 22 MPs بک چکے ہیں تو وہ ان کے خلاف، اگر یہ بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ وہ اس کو ڈینائی کریں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات بڑی سمپل سے ہے، مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. نہ وہ عمران خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں، نہ ملٹری آپریشن پہ وہ اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں، نہ ڈرون حملوں پہ عمران خان اور ایک پیج پر ہیں، نہ افغانستان جانے کے حوالے سے انہوں نے عمران خان کے حکم کی تعمیل کی ہے، نہ سپٹمبر میں جلسے کی تاریخ دی ہے، نہ وہ عمران خان کی پیشیوں پر آتے ہیں، نہ وہ اڈیالہ عمران خان کو ملنے جاتے ہیں، نہ عمران خان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلنا، اور لگتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ان کی مطلب پی ٹی آئی میں ان کی مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے شاید. اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمیں
عمران خان سے ملاقات کی کوشش تک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ملاقات کرنے جائیں گے، ملیں گے تو عمران خان جو کہیں گے وہ ان کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو پھر تو اور کام خراب ہو جائے گا. اور آج ویسے سماعت بھی ہے تو شاہخانہ کی، تو اس میں بھی دیکھیں کہ کیا ان کے حوالے سے حکم آ سکتا ہے. لیکن اس وقت ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کے جو معاملات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. اب ایسا ہے نہیں ہے، کیا ہوگا یہ آنے والے دن بتائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ٹھیک نہیں ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے. کسی وقت بھی اڈیالہ سے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی بہت ہی بڑی خبر آ سکتی ہے. چلیں جی، بہرحال دیکھتے ہیں. آخری میں جاتے ہوئے ایک سیلاب کے حوالے سے علی پور، کیونکہ ایک میری ملیکہ تحصیل ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں پہ اس ٹائم 90%، جیسے آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ 90% ڈوب چکی ہے اور لوگوں کے چھتوں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے. تو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے اپیل کہ علی پور کا رخ کریں، اور علی پور جلال پور پیر والا تو ابھی تک بھی پانی بہہ رہا ہے، اور تقریباً کم و بیش بھی 1 سے 1.5 ماہ تک تو یہ پانی کہیں جانے والا بھی نہیں ہے. بہرحال جی، جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو بتاتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.